شاعر یہ کہتا ہے کہ فکر و دانش کی ہے معراج، یعنی انسان کے اندر عقل، شعور، سینس آ جاتا ہے، انسان بڑے مرتبے پہ چلا جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، فکر مل جاتی ہے، دانش، عقل مندی مل جاتی ہے، پھر معراج بلندیوں تک انسان چلا جاتا ہے اس رب کو ماننے کے بعد، کیونکہ وہ بڑی طاقت ہے نا۔ کہہ دیں کہ آپ نے کرکٹ میں جتنا ہائٹ پہ چھکا ماریں گے، جتنا بال کو ہائٹ پہ بھیجیں گے، اتنا دور جا کے گرے گی۔ وین معراج اس میں زیادہ آتا ہے، مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی فکر و دانش کی معراج، خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار، اور کائنات چاہتی بھی یہی ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان پہ وجد طاری ہو جائے، انسان اپنے آپ کو پھر بھول جاتا ہے۔ دیکھو نا، کوئی بندہ اگر پتھر کو پوجتا ہے، کیا اس پہ سینس آئے گی؟ بین آ ہی نہیں سکتا نا، پتھر کو یہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دیا، وہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دیا۔ آگ کو پوجیں گے جب چاہیں اس کو بجھا دیں، جلا لیں، پتھر کو جہاں دل کیا رکھ دیا، بت کو جہاں رکھا رکھ دیا۔ وین تو نہیں آتا، وجدان تو نہیں آتا۔ وجدان یہ ہے کہ کسی بڑی ذات کے سامنے اپنے آپ کو گم کر دینا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وجد طاری ہو جانا، وجد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سرنڈر کر دے کسی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، اس کو ہم بڑا مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا مان لیتے ہیں۔ پتھر کے سامنے تو نہیں ایسا ہو سکتا نا، لہذا یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار۔ اور سمجھ آئی بچے؟ پڑھو ذرا شعر کو پڑھو۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کی، کہ جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر ہمارے اندر سوچ کی بلندی آ جاتی ہے، یہ باقیوں میں نہیں آتی۔ یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت اور فطرت، کائنات یہی کہتی ہے، وجد یہی ہے۔ کہتے ہیں نا وجد طاری ہو جانا کسی پر، وجد مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گم کر دے، اللہ کی ذات بھول جائے۔ ٹھیک، آگے سنیں، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، ایک ایک چیز شہادت دیتی ہے۔ آپ پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں نا، غور کریں تو کائنات کی ایک ایک چیز اس اللہ کی نشانیاں بتاتی ہے، شہادت دیتی ہے کہ واقعی وہ ہے، موجود ہے۔ ذرہ ذرہ، ایک ایک ذرہ یہ شہادت دیتا ہے۔ پتے پتے کو ہے سانے کی صفت، سانے بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سانے کا مطلب ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے پتوں کو بنایا۔ سانے صنعت سے ہے، صنعت نہیں ہوتی فیکٹری، فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں نا، تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کو ایک صنعت سے تعبیر کیا ہے، سانے کہا ہے، چیزوں کو بنانے والا۔ سانے کا مطلب سمجھ گئے کیا مطلب ہے؟ بنانا۔ پتوں کو کس نے بنایا؟ شاعر کہتا ہے کہ ایک ایک پتا اپنے بنانے والے کی کیا کرتا ہے؟ صفت بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ جوہر، ذرہ، ٹکڑا، ایٹم، دیکھ لو نا، کائنات ایک ذرے کے اندر اتنی طاقت اس نے دے دی ہے نا۔ ایٹم جو بنتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، جوہر، جوہری توانائی کہتے ہیں اٹامک انرجی کو۔ جوہر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں۔ اس ایٹم کے اندر، اس چھوٹے سے ذرے کے اندر اس نے طاقت پیدا کر دی ہے۔ اس خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ توانائی طاقت کو کہتے ہیں، پاور کو کہتے ہیں۔ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اور اسی اللہ نے کیا کیا ہے؟ پھولوں کو اور پتوں کو اس نے نقش و نگار دے دیے ہیں، نقش دیے ہیں، ان کو رونق، خوبصورتی دے دی ہے۔ آپ دیکھ لینا کائنات میں ہر چیز کا اپنا ایک نقش ہے۔ انسان آپ دیکھ لیں، آپ ذرا یہاں سے، یہ ایک انگوٹھا ہے نا، آپ سارے اپنے انگوٹھے اس طرح رکھیں نا، آپ کو ان میں فرق نہیں نظر آئے گا۔
لیکن اربوں 6 ارب آبادی ہے، 6 ارب۔ آپ دیکھ لیں کہ 100,000 بنتا ہے تو 1 لاکھ، 100 لاکھ ہوں تو 1 کروڑ بنتا ہے، تو 100 کروڑ ہوں تو 1 ارب بنتا ہے۔ 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے۔ ہر بندے کا یہ انگوٹھا دوسرے سے مختلف، اندازہ لگا لیں۔ 6 ارب دیکھنے میں آپ سارے اس طرح رکھیں گے نا، ہم کہیں گے یار سیم ہے، ایک طرح کا ہے، لیکن مشین پہ آپ رکھیں گے ہر بندے کا نمونہ الگ آ جاتا ہے۔ ذرا دیکھ لیں، سوچیں آپ، اس اتنی سی چیز میں کروڑوں کا فرق رکھ دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی جہاں آپ کا انگوٹھا لگے گا نا اس پہ اس کا نہیں لگ سکتا، بائی چانس کوئی ایک آدھ کا کہیں کو میچ کرتے، وہ بھی اگر انگوٹھا ایک میچ کر گیا انگلی میں فرق آ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے یہ 5 کے 5 انگلیاں دوسرے سے ملتی ہوں، نہیں ہو سکتا نا۔ 5-6 ارب اتنے میں فرق ہے، دیکھ لو۔ شاعر یہی کہتا ہے کہ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، یہ رنگ رنگ کے نقش، خوبصورت ڈیزائن، خوشبو ہر پتے کو الگ الگ دے دی۔ تعریف تو بنتی ہے نا۔ اور بطور مسلمان آپ کو 5 اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر حمد و ثنا تو اسی کی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے انسان کو، تو کیا پھر اس کی حمد و ثنا نہیں ہونی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے؟ آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا، دیکھ لیں بندہ چل نہیں سکتا، وہ ہمارے ہاتھوں کو طاقت دے دیتا ہے، آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، ہمیں فزیکلی اسٹرانگ کر دیتا ہے، پھر اس کی تعریف تو بنتی ہے۔ شاعر یہ بات کرتا ہے کہ آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگ ہزار، کہ پھر ہر طرف اس کی تعریف ہے، چاہے وہ آبشاریں گنتی ہوں، کہیں سے کہیں بلندیوں سے پانی گرتا ہو، یا کہیں پرندوں کی آوازیں آتی ہوں، تعریف اس کی ہوتی ہے، اور اس کی تعریف بنتی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ تو اگر کائنات کی باقی چیزیں اس کی تعریف کرتی ہیں تو انسان تو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے زیادہ فائدہ کون لیتا ہے؟ انسان۔ پودے تو نہیں فائدہ لیتے، جانور تو نہیں فائدہ لیتے، پرندے تو نہیں فائدہ لیتے، ہم انسان ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہم انسان لیتے ہیں، تو تعریف کرنی چاہیے نا، اور تعریف کرنی آتی بھی ہو۔ آپ لوگوں کو 10-10 12-12 جملے کم از کم آتے ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، یہ سنوں گا میں آپ سے، پتہ چلے گا۔ برل کہاں آئیں گے جہاں جہاں مہینہ گزر جائے تو ٹیچر کا نام نہیں یاد ہے۔ آپ کا تو 6 مہینے گھر سے دور رہے، ابا جی کا نام بھول جائیں، پھر گھر آ کے پوچھیں ہاں جی پاپا جی تھوڑا نام کیا ہے؟ اور یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کائنات میں، جگہ جگہ آپ جہاں غور کریں گے، جہاں دیکھیں گے، چرند پرند، انسان، حیوان، نعمتیں، انسان کی عقل، سوچ، شعور، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کہیں نہ کہیں انسان اللہ تک پہنچ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں، اور قدم قدم پہ جب آپ غور کریں نا، قدم قدم پہ وہ موجود ہوتا ہے۔ صرف یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد و بیان کرو، اسی خالق کو پکار۔ یہ کمال کی بات شاعر کرتا ہے، کہتا ہے بھی جس نے آپ کو یہ سارا کچھ دے دیا۔ آپ دیکھ لیں ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ سب کچھ دیا نا۔ اس نے آنکھیں بغیر مانگے دی، کان بغیر مانگے دیے،
ماں باپ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں باپ یہ نہیں کہتے ہاں جی یا اللہ اس کی 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں، 2 ہاتھ ہوں، 1 ناک ہو، زبان ہو، نہیں، اولاد مانگتے ہیں ماں باپ بغیر مانگے۔ اب ذرا نقطہ غور کرنا ہے، اس نے دے دیا سب کچھ، انسان پیدا ہو گیا بغیر مانگے، پھر بغیر مانگے وہ ان ہاتھوں میں طاقت دیتا جاتا ہے، بغیر مانگے اس نے ان آنکھوں میں روشنائی دے دی، بغیر مانگے آپ کی زبان کو متحرک کر دیتا ہے، آپ بولنے لگ جاتے ہیں، پھر انسان بڑا ہو جاتا ہے اور جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو پھر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، وہ بیچ میں وسیلے ڈھونڈے، وہ بیچ میں سیڑھی لگائے کہ اب مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ اب وہ ڈائریکٹ میں اس سے مانگ نہیں سکتا، بھی خدا کے بندو جس نے بغیر مانگے یہ سب کچھ دیا، کیا وہ مانگنے پہ نہیں دے گا؟ سوچو۔ پھر ہم جناب چل پڑتے ہیں، کہیں کسی آستانے پہ متھا ٹیک رہے ہیں، کسی قبر پہ جھک رہے ہیں، کسی قبر کو چوم رہے ہیں، کہیں سے مٹی اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں اب اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ میں ڈور لگانی پڑے گی۔ پھر ہم مثالیں دیتے ہیں، ہاں جی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو اللہ تک جانے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے۔ کہ جس نے بغیر مانگے، بغیر ہماری ایفرٹ کے اس نے یہ پاور دے دی، زبان دے دی، جب زبان استعمال کرنے کا ٹائم آیا کہ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، تعریف کرے، تو بندہ یہ کہے کہ نہیں یار اب تو وہ نہیں میری سنے گا، پکارنے کا وقت ہے۔ یہی سلسلہ آپ کا ماں باپ کے ساتھ ہے جو میں کہتا ہوں۔ کبھی آپ اس ماں سے پوچھیں کتنی تکلیفیں اٹھائی اس نے، قرآن نے وہ تکلیفیں گنی ہیں، پیٹ میں بچہ ہونے سے لے کے اس کے پیدا ہونے تک، دنیا کی جو سب سے مشکل، جو دنیا کی جو سب سے دردناک پین ہے، پین وہ بچے کی پیدائش پہ ماں کو ہوتی ہے، کہ جس پہ 100% رسک ہوتا ہے موت کا، یعنی وہ اتنی درد ہوتی ہے، اتنی پین ہوتی ہے بچے کا دنیا میں آنا کہ مائیں درد سے دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ درد ماں برداشت کر لیتی ہے۔ پھر پھر پرورش شروع ہو جاتی ہے بچے کے، کھانا پینا، اس کو دھونا۔ گھروں میں آپ نے بچے پلتے دیکھے ہوں گے نا، آپ بھی اسی طرح پل کے آئے، ٹھیک۔ جب پھر آپ 15، 16، 18 سال کے ہو جاتے ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت ہے کہ ان ماں باپ کو خوشیاں دو۔ آپ دیتے ہو؟ پوچھنا ذرا ان سے کیوں بیچتے ہیں؟ دیتے ہو؟ آپ کے کل فیل ہونے کی رپورٹ جب جائے گی انہیں خوشی ہوگی۔ اب وقت آیا ہے، سیم یہی تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہی پیرنٹس کے ساتھ ہے کہ آپ ان کو خوش کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو، بدتمیزیاں نہیں کرو، ان کے باپ بننے کی، اپنے باپ کا باپ بننے کی کوشش نہیں کرو۔ اولاد رہو، وہ آپ سے اب یہ نہیں کہو جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں ان پڑھ ہے، ابا ان پڑھ ہے، اب وہ نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، آپ کو نہیں یار میں ہی سیانہ ہوں، میں ہی سمجھدار ہوں۔ وہ ذرا مشقتیں دیکھ لیں جن تکلیفوں سے ماں، وہ سردیوں کی راتیں، وہ گرمیوں کے دن، 2 دفعہ آپ کو جگایا جائے تو آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور وہ ماں رات کو کئی دفعہ جاگتی ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا، پھر تعریف کے قابل تو ہے، اور آپ کو 10 جملے بھی نہ آتے ہوں اس کو دینے والے، اور اسی کی صنعت کے نمونے ہیں یہ نکہت ہو کے رنگ۔ شاعر کہتا ہے دنیا کی ساری خوشبوئیں، دنیا کے سارے رنگ یہ اس رب کے لیے ہیں، اور اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار، کہ یا خزاں کا موسم آ جاتا ہے یا بہار کا موسم آ جاتا ہے۔
کائنات اس کی، رنگ اس کے، خوشبوئیں اس کی. تو یہ دو جو ہستیاں ہیں نا، ایک آپ کے پیرنٹس اور ایک رب کی ذات، خوش رکھیں ان کو. یہ آپ سے خوش ہے نا، آپ کی ماں خوش ہے نا آپ سے، آپ کا باپ خوش ہے، کبھی زندگی میں آپ کو تکلیفیں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. صرف یہ سوچیں، وہ تکلیفیں دیکھیں. اب تو آپ سیانے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اکیلے آنے جانے لگ گئے. وہ ڈیوٹی دیکھ لیں اس موت کے رسک سے. بچے کی پیدائش یورپ میں بہت ساری عورتیں مائیں نہیں بنتی، صرف موت کے ڈر سے. انہیں ہوتا ہے کہ بچے کو جنم دیا تو مر نہ جاؤں. دنیا کی سخت ترین تکلیفوں کا جو ذکر آتا ہے، 3 تکلیفیں دنیا کی سخت ترین. مرنے کی تکلیف جب ڈیتھ ہونے لگتی ہے، دنیا کی بہت بڑی درد. بچے کی پیدائش پہ ماں کو پہنچنے والی تکلیف، اور تیسری جو ہارٹ پین ہوتی ہے، دل کی درد، دل کا دورہ. اور بھی ہیں تکلیفیں، لیکن ان کو دنیا کی ٹاپ 3 میں دردوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک صحابی نے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں کا. اس صحابی نے پوچھا اس کے بعد کہا پھر تیری ماں کا. پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تیری ماں کا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پھر باپ کا نام آیا. تو کیا آپ سوچیں، ان کی تعریف آپ کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں؟ کیا مائیں خوش ہیں؟ پوچھیں، دیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی تعریف سنیں، ان کے دکھ درد سنیں. سوچیں آپ کہ وہ آپ کے لیے کیا سپنے دیکھ رہی ہیں. یار پیدا کرنے سے لے کے آج تک خواب نہیں ہوں گے ان ماؤں کے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خواب نہیں دیکھتی ہوں گی؟ وہ باپ خواب نہیں دیکھتا ہوگا کہ جو آپ کے لیے مہنگی چیز لیتا ہوگا اور خود سستی. میں خود باپ ہوں، مجھے پتہ ہے نا کہ میں اپنے لیے میں سستے کپڑے لیتا ہوں، میں اپنے لیے سستے جوتے لیتا ہوں، اولاد کے لیے مہنگے لیتا ہوں. میں بعض اوقات ایک بندے نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ میں نے ماں کی محبت کو اس وقت دیکھا کہ جب گھر میں ہم 4 بندے تھے، سیب 3 آ گئے. سیب کتنے تھے؟ 3. بندے کتنے تھے؟ ہم 4. تو اس نے کہا جی ماں نے کہا کہ آج میں سیب نہیں کھاؤں گی، میرا آج دل نہیں ہے سیب کھانے کو. کہ اس نے اپنے حصے کا بھی اولاد کو دے دیا. یہ اس کیفیت سے سوچیں نا، ان ماں باپ کو ان کی خوشی کا کچھ کر رہے ہیں. انہیں پوچھیں کیوں کالج میں بھیجتے ہیں ہمیں، پوچھیں نا، گھر جا کے پوچھیں ماں سے کیا چاہتی ہیں. باپ سے پوچھیں بھی کیوں بھیج رہے ہو ہمیں کالج. سپنا ہوگا نا، کوئی خیال ہوگا نا، پلاننگ ہوگی نا. پھر آپ ان کی اس خواہش کو پورا کریں. زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہو گئی آپ کو، دیکھ لینا قدم قدم ہر جگہ پہ. پھر خود آپ کے لیے راہیں کھلتی جائیں گی زندگی میں کامیابی کی. اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں. یہ 2-4 سال ایسے گزر جائیں گے. اگر زندگی کے پچھلے آپ کے 11 سال گزر گئے نا، کلاسز نرسری سے لے کے میٹرک تک، تو یہ فرسٹ ایئر کا سال بھی ایسے ہی گزرے گا. اور اگر آپ نے اپنے ان ماں باپ کی خواہشات کا احترام نہ کیا زندگی بھر، پھر ان کی دعائیں نہیں آپ تک پہنچ سکیں گی. پھر آپ کی جو اگلی زندگی آئے گی نا، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70، پھر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر چلنا ہے. تو یہ ان کی دعائیں لینے کا وقت ہے. ٹھیک ہے بے شہزادیوں.